عین و حاضرین کرام، گزشتہ جمعے جہاد کے بارے میں مختصر سا ذکر ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سالہ دور میں 27 بار کم و بیش خود بنفس نفیس جہاد میں شریک ہوئے، اور 40 سے 100 تک کی تعداد کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیے کفار کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر شعبے کے تمام کمالات رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تربیت نہیں لی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ٹریننگ کسی سے نہیں لی، کسی سے تربیت نہیں لی، پڑھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا انسان مطالعہ کر کے دیکھے تو آج کل کے بڑے بڑے کمانڈر کی سوچ وہاں نہیں پہنچتی جو ترتیب اور نقشہ جہاد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ اس دور کے لحاظ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چالیں چلیں کفار کے خلاف میدان سے ہٹ کر اپنے علاقوں میں، دشمن کے علاقے میں کس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشے بنائے، جس ترتیب سے جنگ کی، وہ کمال درجے کی تھی۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گمسان کی جنگیں ہوئیں، ایک مہینہ جنگ رہی، 3 مہینے جنگ رہی، خطرناک دشمنوں کے ساتھ جنگ رہی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود 10 سالہ دور میں صرف 250 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سالہ دور میں صرف 250 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنی کم شہادتیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی ترتیب ہی ایسے رکھتے کہ اپنا نقصان زیادہ ہو، دشمن کا نقصان زیادہ ہو، اور زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ دشمن زندہ زیادہ گرفتار ہو جائے، مارے کم جائیں، سوائے ایک غزوہ بنی قریظہ کے کہ انہوں نے 2 بار دھوکہ دیا تھا۔ جب 2 بار دھوکہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو معاف نہیں کرنا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان سب کو جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو روایات میں 900 کی تعداد آتی ہے، 700، 900، 600، 400 مختلف روایات ہیں احادیث میں۔ ان سب کو قتل کر کے گڑھوں میں پھینک دیا، بڑے بڑے گڑھے کھودے اور ان کو قتل کر کے ان میں ڈال دیا۔ پورا جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، 2 بندے مسلمان ہوئے، باقی مسلمان نہیں ہوئے، تو سب کو قتل کر کے پھینک دیا، اس لیے کہ غداری کی، دھوکہ کیا، تو ان کی سزا بھی سخت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نظام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں عمدہ چالیں چل کر دشمن کو شکست دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد اپنے مال سے کیا جاتا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ اکٹھا کیا مجاہدین کے لیے کہ 30,000 کا لشکر تھا، جانا بھی دور تھا، ہر ایک کے پاس اتنا خرچہ نہیں تھا کہ 20 دن جانے میں لگتے، مہینہ جانے میں لگتا، پھر وہاں جنگ تھی، جنگ کے بعد واپسی کا خرچہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، تو صحابہ نے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا زیادہ مال دیا، یہ تو مالدار تھے، تاجر تھے۔ 100 اونٹنی دی، پھر 200 اونٹنی دی، پھر 300 اونٹنی دی، بمائے سعد و سامان کے، اور 1000 دینار، آج کل کا 500 تولے سونا، اور ہزاروں اشرفیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جولی میں لا کے ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے ان کو پلٹتے اور ساتھ یہ فرماتے آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جنت کی بشارت دے دی کہ آج کے بعد جو مرضی کرے یہ جنتی ہے۔ اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاون پر۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جہاد اپنے ذاتی خرچے پہ ہوتا تھا، گھر کا خرچہ بھی دے کے جانا پڑتا تھا اور جہاد کے لیے بھی سارا خرچہ ذاتی ہوتا تھا، الا یہ کہ دوست احباب تعاون کر لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب جہاد بہت دور تک پھیل گیا اور مجاہدین کا جہاد کرنا اور گھر کا خرچہ چلانا یہ مشکل ہو گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال نہیں تھا، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ ان کے دور میں بیت المال یہ ہوتا تھا کہ ایک صحابی کو مال دے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ جو صدقہ زکوٰۃ آتے تو ان کے پاس رکھتے اور آگے تقسیم کر دیتے، یہ بیت المال تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کے لیے باقاعدہ بندے رکھے اور باقاعدہ شعبہ قائم کیا تاکہ جو اسلامی حکومت کی آمدنی ہے وہ وہاں جمع ہو اور مناسب جگہوں پہ جہاں ضرورت پڑے وہ خرچ کرے، اور بیت المال کی آمدنی اتنی زیادہ بڑی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری اسلامی سلطنت کے لوگوں کے وظیفے مقرر کر دیے۔ اتنی زیادہ آمدن تھی کہ ہر بندے کا وظیفہ مقرر کر دیا کہ سالانہ تجھے اتنے پیسے دیں گے، حکومت کی جانب سے سالانہ فنڈ ملتا تھا۔ اور اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مجاہدین کا وظیفہ مقرر